نہیں ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ المبارک میں ہم نے اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جاننا اور پہچاننا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی کیا شانیں ہیں، کیا عظمتیں ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس عشرہ میں کیا برکتیں رکھی ہوئی ہیں، اور ہمیں اس عشرے کے اندر کیا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں یہ وہ واحد عشرہ ہے جس کا قرآن مجید کے 4 مقامات پر تذکرہ ہے۔ 4 آیات مبارکہ میں اس عظیم عشرہ کا تذکرہ ہے، اور حدیث میں اس عشرہ کی بہت ساری خصوصیات آئی ہیں۔ ان میں سے 10 کے قریب خصوصیات آج کے اس خطبہ جمعہ المبارک میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی خصوصیت جو آنے والے دن ہیں، ذو الحجہ کے چاند طلوع ہونے سے جن کا آغاز ہو جائے گا، ذو الحج اسلامی کیلنڈر اور تقویم کا 12واں اور آخری مہینہ، عشرہ کا معنی 10، اور اس کے پہلے 10 دن عشرہ ذی الحجہ۔ اس کی پہلی خصوصیت 30ویں پارے میں سورہ الفجر میں اللہ رب العزت نے یہ واحد عشرہ ہے پوری انسانی تاریخ اور دنیا کی تاریخ کا، جس کو بطور عشرہ فضیلت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس عشرہ کی سورۃ الفجر میں قسم اٹھائی ہے۔ والفجری، مجھے فجر کی قسم ہے، صبح کی قسم ہے۔ صبح، ہر صبح ہی برکت والی ہے، ہر فجر ہی برکت والی ہے۔ والفجری، مجھے صبح کی قسم ہے۔ ولیال عشر، اور مجھے 10 راتوں کی قسم ہے۔ والشفعی، مجھے جفت کی قسم ہے۔ والوتری، اور مجھے طاق کی قسم ہے۔ جفت اور طاق ہونا یہ بھی اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کائنات کا ہر جفت اس قسم میں آ جاتا ہے، اور کائنات کا ہر طاق اس قسم میں آ جاتا ہے۔ ہر جوڑا اور ہر یونیک چیز اس قسم میں پوری مخلوق آ جاتی ہے، لیکن بالخصوص 10 تاریخ اس عشرے کی جفت بنتی ہے، اس کی قسم ہے۔ اور والوتری، اور 9 تاریخ اس عشرے کی طاق بنتی ہے، مفسرین نے کہا کہ اس کی خصوصی قسم ہے۔ والفجر، مجھے فجر کی قسم۔ ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم۔ والشفعی، جفت کی قسم، کائنات میں ہر چیز جو جفت ہے، اور بالخصوص دنوں میں سے 10 تاریخ کی قسم۔ والوتری، کائنات میں ہر طاق چیز اس کی قسم، اور بالخصوص اوقات اور دنوں میں سے جو طاق دن ہے 9 تاریخ یوم عرفہ کی قسم۔ تو پہلا مقام سورہ الفجر کا ہے، 30واں پارہ ہے، جہاں اللہ رب العزت نے اس پورے عشرے کی ایک خاص انداز میں قسم اٹھائی ہے۔ اس لحاظ سے رمضان کے عشرے کا بھی اللہ نے علیحدہ سے تذکرہ کر کے قسم نہیں اٹھائی، اس عشرے کا علیحدہ سے تذکرہ کر کے رب تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی۔ اور بالخصوص یہ بھی کہ یہ مہینہ جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی دن سے قابل احترام ہے، لیکن اس کے پہلے 10 دن خصوصی شان والے ہیں۔ دوسرا مقام سورہ الحج ہے۔ اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، رب تعالیٰ نے خود ان کو بتایا کہاں میرا گھر بنانا ہے، بیت اللہ کی تعمیر کہاں پہ کرنی ہے، اور اللہ رب العزت نے پوری گائیڈ لائن دینے کے بعد اپنی نگرانی میں جناب ابراہیم، جناب اسماعیل سے جب اپنے خوبصورت ترین، عظیم ترین، برکتوں والے، ہدایت کے مرکز والے، انسانیت کے نفع والے بیت اللہ العظیم کی تکمیل کروا لی، تو اس کے فوراً بعد سورہ حج میں اللہ نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے میرے ابراہیم، میرا گھر تو نے بنا دیا ہے، اب لوگوں میں اعلان کر دو کہ لوگ دور دراز کے علاقوں سے پیدل چل کے اور اپنی اونٹنیوں پہ، دبلی پتلی اونٹنیوں پہ مسلسل سفر کر کے میرے گھر کا آ کے حج کیا کریں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، یہاں آئیں گے
تو ان کو بہت فوائد ملیں گے، دین کے فائدے، دنیا کے فائدے، رزق کے فائدے، روحانیت کے فائدے، دل کے تزکیہ کے فائدے، گناہوں کی پاکی کے فائدے، امت اسلامیہ سے تعارف کے فائدے، سب فائدے ان کو ملیں گے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور اے میرے ابراہیم، میرے گھر کی بنیادیں مکمل کرنے کے ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دو کہ دنیا بھر کے لوگوں خاص دنوں میں آؤ اور اللہ کا ذکر کرو۔ ان کو ایام معلومات کہا گیا سورہ حج میں۔ ایام معلومات کا معنی ہے جانے پہچانے دن، نون دن، اسپیسیفائڈ ڈیز، متعین دن، خاص دن۔ اللہ کے ہاں یہ شہرتوں والے دن ہیں، آسمانوں میں ان دنوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اور رب کے قرآن میں ان دنوں کا چرچا پایا جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں یہ طے شدہ اور متعین دن ہیں۔ حج جیسی عظیم عبادت کے لیے بھی اللہ نے انہی دنوں کا انتخاب کیا ہے۔ اس لحاظ سے سورہ حج وہ دوسرا مقام ہے جہاں اس عشرہ کا تذکرہ بھی کیا گیا، اور اس عشرہ کو ایام معلومات کہا گیا۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قرآن کے عظیم مفسر کہتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک تیسری خصوصیت اس عشرہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ رکھی ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے سورۃ الاعراف میں وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، ہم نے موسیٰ سے کہا اے میرے موسیٰ پیغمبر 30 راتیں تو نے خاص دل لگا کے، گوشہ نشینی اختیار کر کے، خلوتوں میں میری یادوں میں گزارنی ہیں۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے پھر مزید کہا 10 راتیں مزید میری عبادت میں گزارنی ہیں۔ وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، اور ہم نے موسیٰ سے 40 راتیں پوری ان کا وعدہ لے لیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ سورہ اعراف میں یہ 30 اور 10 اور ٹوٹل 40 ان کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ 30 راتیں کون سی تھیں، 10 راتیں کون سی تھیں، ٹوٹل 40 کیسے ہوئیں، وعدے کا کیا مطلب ہے، پھر عظمت کیا چھپی ہوئی تھی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام انسانی تاریخ میں بلکہ پیغمبروں کی تاریخ میں وہ واحد پیغمبر ہیں جن سے رب تعالیٰ نے کہا 40 راتیں تو نے خاص علیحدگی میں میری عبادتیں کرنی ہیں۔ جب 40 راتیں مکمل ہو گئیں تو اس کے بعد میں تجھ سے ہم کلامیاں کروں گا، باتیں کروں گا، گفتگو کروں گا، براہ راست ڈائریکٹ کلام کا شرف اور اعزاز بخشوں گا۔ امام ابن کثیر اپنی عظیم تفسیر ابن کثیر میں اور امام طبری اپنی عظیم تفسیر طبری میں لکھتے ہیں کہ وہ 30 راتیں ذوالقعدہ کا مہینہ تھا اور 10 راتیں ذوالحجہ کا پہلا عشرہ تھا۔ جب یہ پوری ہو گئیں تو ذوالحج کی 10 تاریخ کو رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے ان کو ہم کلامی کا شرف نصیب فرمایا تھا۔ یہ دن عظمتوں والے ہیں، یہ شان والے ہیں، یہ مقام والے ہیں۔ پوری انسانی تاریخ میں ان کی ایک اپنی ہی شان رہی ہے، ان کا ایک اپنا ہی مقام رہا ہے۔